جانتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پہ حملوں کے لیے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے، لیکن اس کی روک تھام کے لیے ڈائیلاگز کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں؟ فارن آفس پاکستان کا اس مسئلے کو کیسے دیکھتا ہے اور یقیناً پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ پیٹرن یہ بھی ہے کہ پہلے ایک حملہ افغانستان میں ہوتا ہے اور اس کے تواتر میں کچھ دیر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں آپس میں کوئی لنکیج ہے اس کا؟ کیا یہ آپسی گروہوں کی لڑائی ہے جس کے اندر کولیٹرل ڈیمیج معصوم نہتی عوام بن رہی ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ اٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ جناب امتیاز گل صاحب۔ السلام علیکم امتیاز صاحب۔ جی السلام علیکم صدرہ۔ امتیاز صاحب، یہ بات ہم کافی عرصے سے کرتے آئے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان پہ حملوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اے پی ایس کے واقعے سے لے کر حالیہ بنوں اور پشاور میں ہونے والے جو دھماکے ہیں، جو تخریبی کارروائیاں ہیں، اس میں کیا کڑی آپ کامن دیکھتے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان جو کہ ایک مرکزی اور کلیدی حصہ رہا ہے افغانستان اور امریکہ کی گفتگو میں، ان کے ڈائیلاگ میں، اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمیں ابھی آپ اپنے انٹرو میں بتا رہی تھیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آج افغانوں کی 80-90% تعداد وہ یہ کہتی ہے کہ گزشتہ 30-35 برسوں سے پاکستان کی سرزمین افغانستان میں عدم استحکام کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ پہلے افغان مجاہدین یہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھے، یہاں سے جایا کرتے تھے CIA ISI کی مدد سے۔ بعد میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو اس دوران بھی طالبان، افغان طالبان جو کہ ابھی کے حکمران ہیں، وہ پاکستان ہی میں رہتے تھے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہم اس سے انکار کرتے تھے، اور آج وہی طالبان میزبان بنے ہوئے ہیں ہمارے دہشت گردوں کے۔ تو یہ ماضی کی غلط پالیسیاں تھیں، اور ہم ایک حقیقت سے انکار کی اور لوگوں کو شاید سچ نہیں بتا رہے تھے، تو ہمیں دوسرے اینگل سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ امتیاز صاحب، اگر تھوڑی سی اس کے اندر میں آپ سے اور وضاحت یا کلیئرٹی مانگوں، جب آپ نے کہا ماضی کی پالیسیز، آپ ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں یا 80 کی دہائی کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس کی بھی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بحیثیت مجموعی یہ پالیسی ناکام رہی ہے، اور سینیٹر مشاہد حسین صاحب نے بھی گزشتہ روز سینٹ میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم جنرل ضیاء الحق کو گالیاں تو بہت دیتے تھے، مگر آج بھی بدقسمتی سے ریاست پاکستان اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہے جو جنرل ضیاء الحق نے شروع کی تھی۔ تو یہ بڑا، میں تو ذاتی طور پہ متاثر ہوا ہوں اس پشاور کے واقعے سے۔ میرا اپنا چچا زاد کزن پولیس آفیسر تھا، وہ اس حادثے میں شہید ہوا ہے، اور ظاہر ہے 100 اور گھرانے اس طرح متاثر ہوئے، اور ابھی 15-20 کم از کم اور بڑے شدید زخمی ہیں لوگ۔ تو یہ امتیاز صاحب، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور ہر واقعہ اس طرح کا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمام جو لواحقین ہیں، جو لوگ اس سے براہ راست افیکٹ ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار افسوس کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت اور حوصلہ دے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ ٹائمنگ آف دیز اٹیکس، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ملک میں آلریڈی ہم دیکھتے ہیں معیشت کو لے کے، سیاسی کو لے کر ایک ہیجانی کیفیت ہے، اور اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی کا سر اٹھانا، یعنی ایک یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، لیکن اس تواتر سے حملوں میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا۔ ہم اس کو اپنی ایک فتح مان رہے تھے کہ شاید ہم نے جو اس طرح کے گروہ ہیں، جو اس طرح کے اٹیکرز ہیں، ان کی کمر توڑ دی ہے۔ اب اچانک سے اتنی وینجنس کے ساتھ ان کا واپس آنا، اتنا بڑا اٹیک ہونا، یہ کیا نشاندہی کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے، یہاں پہ بے امنی پھیلانے والے عناصر ہیں، وہ تو کبھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب یہ کہہ دینا کہ ہم نے ان کی کمر توڑ دی ہے، یہ بڑا معصومانہ سی بات ہے۔ ہم دعوے سنتے رہے ہیں، لیکن ہمیں اس امر کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ ایک پراکسی جنگ ہے، جس کو پراکسی ٹیررزم کہتے ہیں۔ وہ مختلف ناموں سے چل رہی ہے، TTP ہے، آرار الہند ہے، جیش ہے، ISK ہے، القاعدہ کا تو اب نام نہیں سنتے، لیکن یہ مسلح جتھے ہیں، دہشت گرد گروہ ہیں، جو مختلف طاقتوں کے ایما پہ پاکستان میں یہ بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کا
خون خرابے. So is it part of a greater game then? کیونکہ کچھ ممالک ایسے یقیناً ہیں جہاں پہ اب یہ سلسلہ رک گیا ہے, تھم گیا ہے, یا وہاں سے جو سٹیکس تھے اس طرح کے گروہوں کے وہ ختم ہو گئے. جیسے انڈیا کی اگر ہم مثال دیں تو وہ پہلے دہشت گردی کے واقعات they dated back to 1993 and of course they blame Pakistan for it. لیکن شری لنکا کی آپ مثال دیکھ سکتے ہیں, انڈیا کی مثال دیکھ سکتے ہیں, وہاں اس قسم کے واقعات اب نہیں ہوتے. آپ اگر میری بات کائنڈلی پوری ہونے دیں. جی, ایک تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ پراکسی ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان کو بڑے ممالک پسند نہیں کرتے ماضی کی پالیسیوں کی وجہ سے. دوسرا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جتنا ہم داخلی طور پہ مسائل کا شکار رہیں گے, یعنی مجھے یہ بتائیے کہ ارشد شریف کا, عمران خان کے خلاف مقدمات, اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا, شہباز گل کے ساتھ جو ہوا ہے, آج کل فواد چودھری کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کیا یہ کسی نارمل ریاست میں ہوتا ہے؟ اور جو دوسری ریاستیں ہیں پاکستان کا جو استحکام نہیں چاہتی, جو یہاں کے نیوکلیئر پروگرام اور پاکستان کی فوج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیا وہ ان مواقع کو استعمال نہیں کریں گے مزید معاملات کو ہوا دینے کے لیے؟ تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم داخلی طور پہ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں کہ بیرونی ممالک کی سازشیں یا ان کے جو سہولت کار ہیں, اعلی کار ہیں, ان کو ہم موقع نہ دیں. یہاں مختلف ہمارے عسکری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور ہمارے سویلین لا انفورسمنٹ جس کو کہتے ہیں سویلین قانون نافذ کرنے والا ہے, ان کے درمیان آپس میں ایک لحاظ سے ٹرف وار چل رہی ہے. ان کے آپس میں کوئی جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے وہ واضح نہیں ہے. ایک ادارہ ہے, اس نے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہر جگہ پہ لیڈ لے, چاہے وہ اکانومی ہے چاہے سیکیورٹی ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بہت ایک تلخ میں بات کر رہا ہوں, لیکن پاکستان میں بہت ساری تضادات پیدا ہو گئے ہیں اس دو عملی پالیسی کی وجہ سے, اور اس کا نقصان ظاہر ہے پاکستان کو ہوگا. یہ واقعات اتنی آسانی سے رکنے والے نہیں ہیں جب تک تمام ادارے یکسو ہو کے ایک پالیسی اختیار نہیں کریں گے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پورا ریاست جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے پڑی, ان کو اور کچھ نہیں ملتا, چاہے وہ وزیر داخلہ ہے یا وزیر دفاع ہے, ہمارے وزیر اعظم ہیں. یعنی اس ملک کو انہوں نے بالکل ایک لحاظ سے بنانا ریپبلک میں نہیں کہوں گا, لیکن بہت نچلے انٹلیکچوئل لیول پہ لے آئے ہیں. امتیاز صاحب, اس کی تھوڑی سی اور وضاحت آپ سے چاہیں گے. آپ کے ارلیئر کامنٹس, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جس میں آپ نے بہت سارے لوگوں کی گرفتاریوں کا ذکر کیا, خان صاحب کے اوپر تنقید کی بات کی, پی ڈی ایم کا ایک طرف ہونا اور پی ٹی آئی کا ایک طرف ہونے کی بات کی, اور they're opposing each other, there's no two thoughts about that. یہ ہماری بیرونی سیکیورٹی سے, ہماری داخلہ خارجہ پالیسی سے اور ان حالیہ دہشت گردی کے واقعات سے ان کی کڑیاں کیسے ملتی ہیں؟ آپ جب کشمیر میں حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں جی, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ سابقہ فاٹا کے جو علاقے ہیں یہاں پہ عام عوام کے ساتھ یا وہ عوام جو حکومت سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو وہاں پہ آپ کو وہ ایک فالٹ لائن کے طور پہ یہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ان کی کڑی اس سے ملتی ہے. بلا شبہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ چین اور امریکہ کی دشمنی جو ہے, چین میں کو یہاں پہ کچھ طاقتیں ہیں, بھارت, امریکہ, پاکستان میں اور افغانستان میں وہ اپنے قدم جمانے نہیں دینا چاہ رہی ہیں. اس کی وجہ سے ایک اور پراکسی جنگ کا اب میں سمجھتا ہوں آغاز ہوا ہے, اور اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ پڑ رہا ہے. اس کے لیے پاکستان کو سمارٹ پالیسی اختیار کرنی ہوگی. پاکستان کو اکراس دا بورڈ, یعنی تمام لوگوں کو ملا کے, اور میں پھر کہوں گا مشاہد صاحب نے اچھی بات کی, انہیں کہا کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے, اس کو با اختیار بنانا ہوگا, پولیس کو با اختیار بنانا ہوگا, کیونکہ کیا پورے ملک کو آپ فوج کے ذریعے تو نہیں چلا سکتے ہیں. اور فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کسی بھی معاشرے میں وہ پولیس ہوتی ہے, آرمی نہیں ہوتی ہے. امتیاز صاحب, just to interject a little bit over here, مجھے یہ بتائیے, جس یکسوئی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تمام ادارے ایک طرف ہوں, ریاست کا ایک کلیئر ایجنڈا ہو,
ایسا انفارچونیٹلی دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے. جو ہم فالٹ لائنز کی بات کر رہے ہیں, جو اسکرمشز کی بات کر رہے ہیں, ایسی مثالیں آپ کو تمام حکومتوں, تمام ریاستوں میں ملیں گی جہاں دے آر ناٹ ٹریٹنگ ٹو ایولز اور ٹو پرابلمز ود دا سیم کائنڈ آف مورل آؤٹ لک اور آئیڈیالوجی. لیکن سوال اس وقت یہ ہے کہ ہم تو اس ہیجانی کیفیت میں پچھلے 20 سال سے ہیں. ہماری آرمی بہرحال ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے. دنیا کی کسی اور عسکری قوت کے پاس وہ تجربہ موجود نہیں ہے جو اس طرح کی پراکسی وارئر سے لڑ سکے, اس طرح کی آرگنائزیشن سے لڑ سکے. ہاں, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ میں ہمیں ایک بہت بڑا گیپ یہ نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ کوشش کی گئی کہ ایلیٹ فورسز یا پولیس کی اسی طرح ٹریننگ کی جائے کہ ان کو فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنایا جا سکے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ممکن نہیں ہو پایا. اور اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس لائنز کی ہی مسجد پہ اٹیک کیا جا رہا ہے. جی, آپ نے جو شروع میں بات کہی ہے, میں اس سے, آپ کی اپنی رائے ہوگی, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جی, جہاں پہ باقی ممالک میں جب صدر وزیر اعظم ایک بات کر دیتا ہے تو سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ صدر کچھ کہہ رہا ہے اور فوج کا سربراہ کچھ کہہ رہا ہے یا انٹیلیجنس کا چیف کچھ کہہ رہا ہے. یہ بس بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے ہو گیا ہے, اور جب تک یہ معاملہ درست نہیں ہوگا, جب تک سویلین بالادستی تمام لوگوں کو ملا کے ہم پالیسی اختیار نہیں کریں گے, اس وقت تک ہمارے ساتھ یوں ہی ہوتا رہے گا. اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے. دنیا بھر میں جو ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ آپ پارلیمان کو, سویلین حکومت کو جب تک با اختیار نہیں بنائیں گے. آپ دیکھیں نا, جو گزشتہ سال مذاکرات بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ہوئے تھے, اب بار بار اس کا الزام بھی پی ٹی آئی حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی حکومت تو اس میں شامل نہیں تھی. اس میں تو کچھ اور ادارے شامل تھے جو اس کے جنگجو تھے ٹی ٹی پی کے. وہ اگر واپس آئے ہیں تو پی ٹی آئی حکومت کے کہنے پہ تو نہیں آئے, وہ تو کسی اور کے کہنے پہ سوات مٹا پیو چار آئے تھے. اور پھر تو پی ٹی آئی کے امتیاز صاحب, آپ کا کہنا ہے کہ 15 سال کے جمہوری اقدار کے باوجود, یعنی یہ تیسرا ٹرم ہے جو کمپلیٹ ہو رہا ہے, لیکن جمہوری اتھارٹیز اور جمہوری قوتوں کی, حکومت کی بالادستی نہیں ہے. دے آر ناٹ امپاورڈ انف ٹو ٹیک دیز تھنگز ہیڈ آن. جی, میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں. جب بھی ٹی ٹی پی اے کی افغانستان کی بات آتی ہے, انڈیا کی بات آتی ہے, تو اس میں سویلین اداروں کا بہت کم عمل دخل ہوتا ہے. ہمیں یہ ایک نارمل ریاست کے طور پہ جب تک تمام ادارے مل کر کام نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم انہی حادثات سے, اسی صورتحال سے دو چار رہیں گے. اس سے ہم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں ایک کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے اس میں جانا ہوگا. جب یہ نہیں ہو سکتا ایک ادارہ جو ہے وہ اپنی پالیسی امپوز کرتا رہے, تو اس میں آپ لوگوں کا بھی اس میں بڑا ایک کام ہے. کنٹریبیوشن یہ ہوگا کہ واضح کریں کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران, 15 برسوں کے دوران 3 مرتبہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے. تینوں دفعہ حکومت کا اس میں اتنا عمل دخل نہیں تھا. براہ راست لیڈ جو تھی کہ دوسرے اداروں نے کی تھی, لہٰذا کسی بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب. دس از آل دا ٹائم وی ہیو, بٹ پوائنٹ ویل نوٹڈ کہ سویلین اداروں کو پارلیمان کی بالادستی بہت اہم ہے دیرپا امن کے لیے. اور جب عوام کی ووٹ لے کر, عوام کی حمایت لے کر یہ ہمارے نمائندگان پارلیمان میں موجود ہیں, تو لا میکنگ کی, اس طرح کے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں, ریاستی امور ہیں, ان کے پاس زیادہ مارجن ہونا چاہیے ٹو لیڈ دس with a lot of conviction. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود.